بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا میں جب غور کریں، دنیا میں دیکھیں، دنیا کا جائزہ لیں، اپنے گاؤں میں جتنے بھی مدارس ہیں، کالجز ہیں، اسکولس ہیں، یا اپنے ضلع میں ہم دیکھیں تو جتنے مدارس، کالجز، اسکولس اور یونیورسٹیز ہیں، ان سب کا ضابطہ اور ان سب کا رول یہ ہے کہ وہاں ہم ایڈمیشن لیں گے، وہاں داخلہ لیں گے، وہاں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہم ہر جگہ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اگزام ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب ان کو جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے اور یہ پتہ لگایا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ کس نے کتنی محنت کی ہے اور کس بچے کے اندر، کس اسٹوڈنٹس کے اندر اور طلباء کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، کس سبجیکٹ میں آگے ہیں، کس میں پیچھے ہیں، یہ تمام باتیں سامنے آئیں۔ اس لیے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اگزام اور امتحان بھی رکھے جاتے ہیں بچے کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہمارا بھی جائزہ لیا جائے گا، ہمارا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا اور ہمارا بھی امتحان لیا جائے گا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ یہاں پر کم کا جو لفظ ہے یہ ہم کو اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اب آپ کی بھی آزمائش ہوگی، ہماری بھی آزمائش ہوگی، آپ کو بھی آزمایا جائے گا، ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے، یعنی آزمائش یہ آنی ہے اور ہم پر بھی کبھی آئے گی، کبھی دوسروں پر بھی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے سے آزمائیں گے؟ آزمائش کی شکل کیا ہوگی؟ آزمائش کس طرح سے آئے گی؟ تو آگے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تم پر خوف آ جائے گا۔ بِشَيْءٍ یہاں یہ لفظ ہے کہ تھوڑا بہت کبھی خوف اللہ تعالیٰ دیں گے تم کو۔ اب کس چیز کا خوف ہوگا؟ کبھی کسی چیز کے بننے یا بگڑنے کا خوف، کبھی حکومت کا خوف، کبھی جو ہے کسی چیز کے برباد ہو جانے، تباہ ہو جانے، مٹ جانے کا خوف، یا کبھی یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم مسجد میں آنا جانا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ تو ہم پر ہنسنا شروع کر دیں گے، تو اب دوستوں کے ہنسنے کا خوف بھی آ جائے گا۔ کبھی یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم جلسوں میں، دینی مجلسوں میں اور دینی مدرسوں میں آنا جانا شروع کر دیں اور دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو ہمارے فالورز، ہمارے فینس ناراض ہو جائیں گے، تو یہاں فینس کے ناراض ہو جانے کا خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے کسی چیز کا بھی ہم پر خوف ہوگا تو وہ ہماری آزمائش ہوگی۔ یہ پہلی آزمائش ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ فرمایا وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ کبھی ہمارے گھر میں برتن خالی ہو گئے ہوں گے اور غلہ، اناج کچھ نہیں بچا ہوگا، کھانا بنانے کے لیے، پکانے کے لیے یا کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہوگا۔ اور کبھی یہ بھی ہوگا کہ ہم کو ہماری سیلری، تنخواہ نہیں ملی ہوگی، مزدوری نہیں ملی ہوگی جس سے ہم کچھ پیسے لیں اور جو ہے کچھ سامان لائیں کھانا تیار کرنے کے لیے، بنانے کے لیے۔ یا کبھی یہ ہوگا گھر پہ مہمان بھی آ جائیں گے لیکن ہم اب سر جھکائے بیٹھے رہیں گے کیونکہ ان کو کھلانے کے لیے یا خود کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوگی۔ والجوع، یا بھوک میں ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے یا روزہ رکھے ہیں تو اس میں ہم بھوکے ہیں۔ اب بھوکے ہیں اس پر بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کیونکہ تمام لوگ روزے سے بھی ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں یا ان کے دماغ میں یا ان کی زبان پر کچھ نازیبا الفاظ آتے ہیں، کچھ سخت الفاظ آ جاتے ہیں۔ یہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوکے رہنے سے کیا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ بھوکے کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ سب لوگ نہیں کہتے زبان سے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یا دماغ میں کچھ الفاظ آ جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو ہمیں دور کر دینا ہے، دماغ میں ایسی بات نہیں لانی ہے، بلکہ یہ جو ہے بھوکے رہنا روزے کی حالت میں یہ بھی جو ہے آزمائش ہے۔ یا اگر روزے کی حالت میں نہ ہو، روزہ نہ ہو، پھر بھی کھانا کھانے کے لیے یا جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تب بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، اگر روزے کی حالت میں ہے تب بھی آزمائش، اور روزے کی حالت میں نہیں ہے تب بھی آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجوع کہ ہم بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ اور اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مال کی کمی کے ذریعے۔ کبھی یہ ہوگا تالاب میں حصے دار ہوں گے، تالاب میں ہم حصے دار بنے ہوں گے اور پیسے لگا کر مچھلی اس میں پڑی ہوں گی، مچھلی اس میں ڈلوائے ہوں گے، لیکن کبھی یہ ہوگا کہ بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی اور اس میں کچھ مچھلیاں بہہ جائیں گی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کھیتی میں یعنی اپنے کھیت میں ہم بہت محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، خوب پسینہ بہائیں گے، لیکن ایسا بھی ہوگا کہ کبھی فصل بہت کم آئے گی۔ تو یہ بھی آزمائش ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے مال کی کمی کے ذریعے۔ مال کی کمی کے ذریعے کبھی مچھلیاں بہہ گئیں، مال کم ہو گیا، کھیت میں فصل کم آئی، مال کم ہو گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ آگے فرمایا کہ وَالْأَنفُسِ، کبھی آزمائیں گے اللہ تعالیٰ جان کے ذریعے سے، یعنی ہمارے محلے میں، ریلیشن والوں میں، رشتہ داروں میں کبھی ایسا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے گا، ہمارا کوئی اچھا دوست ہوگا، کوئی اچھے استاد ہوں گے یا کوئی ملنے جلنے والے ہوں گے، کبھی ان کا انتقال ہو جائے گا، یا کبھی خود ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، یا اس سے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ کبھی ہمارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا، کسی کا جنازہ ہم اٹھائیں گے اپنے گھر والوں میں سے۔ تو یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی، آزمائش کہ دنیا میں کچھ آتے ہیں اور کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس کسی کا انتقال ہو تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کہ جیسے مدرسے میں ہم لوگ رہتے ہیں، مدرسے کا ہم لوگوں کا مدرسے سے تعلق ہے، تو مدرسہ یا اسکول کوئی بھی چیز ہو، وہاں پر بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ جیسے یہیں پر ہم مثال دے دیں، یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں کا جو سلیبس ہے، جو کورس ہے، یہاں جتنے سال پڑھائی کرنی ہے وہ اپنے سال مکمل کر کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ بچے آتے ہیں اور پڑھائی کمپلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بچوں کو آنا ہے اور اس کے بعد پوری زندگی یہیں پڑھنی ہے، واپس نہیں جانا، تو بچے آئیں گے اور جب واپس نہیں جائیں گے تو یہاں پر جگہ کم پڑ جائے گی۔ بچوں کی آج تعداد 150 ہے، کل 300 ہوگی، کبھی 500 ہوگی، کبھی 5000 ہو جائے گی، تو تعداد بڑھتی رہے گی، تعداد گھٹے گی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کو بٹھانے کی یا خود بیٹھنے کی، پڑھانے کی کہیں جگہ نہیں بچے گی، کیونکہ بچے آئیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا کہ بچے پڑھنے کے لیے آئیں اور واپس نہ جائیں، تو یہاں پر بٹھانے کی، پڑھانے کی یا خود بیٹھنے کی جگہ نہیں بچے گی، تو یہاں کا ماحول رک جائے گا، یہاں کا نظام رک جائے گا، یہاں کا سسٹم رک جائے گا۔ سسٹم تب چلے گا جب کچھ بچے آئیں اور کچھ بچے چلے جائیں، کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں تو سسٹم چلتا ہے، کچھ آئیں اور واپس نہ جائیں تو سسٹم رک جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کو ابھی ہم دیکھیں، دنیا میں کچھ آتے ہیں اور وہ اپنی زندگی پوری کر کے، جیسے مدرسے میں لڑکا سلیبس اپنی پڑھائی پوری کر کے چلا جاتا ہے، دنیا میں جو بندہ آتا ہے وہ اپنی زندگی پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہو جائے کہ دنیا میں لوگ آئیں لیکن واپس نہ جائیں تو اب دنیا کا نظام بھی نہیں چلتا، دنیا کا نظام بھی رک جاتا ہے۔ تو مدرسے کا نظام بھی ہم چلاتے ہیں تو کچھ بچے آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام اور سسٹم دیکھ رہے ہیں، کچھ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور کچھ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں بھیجیں واپس نہ بلائیں تو نظام رک جاتا ہے، دنیا میں کچھ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ہے والانفس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ کبھی ہم اپنے والدین میں سے کسی کا جنازہ اٹھائیں گے، کبھی اپنے گھر والوں میں سے کسی کا جنازہ اٹھائیں گے، کبھی دوستوں میں سے کسی کا جنازہ اٹھائیں گے، لیکن یہ ہماری آزمائش ہوگی۔ اور جتنی بھی آزمائشیں ہم پر آئیں تو اس پر ہمارا سب سے پہلا کام کہ ہم کو صبر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس پر جو ہے نازیبا الفاظ کہیں یا الٹے سیدھے الفاظ کہیں، بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ چیز جانیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، انسان کو جانچنے کے لیے کہ اس کو ہم نے اتنی زندگی دی ہے، اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے ہاتھ پیر بنائے، اس کی اتنی قیمتی آنکھیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن آزمائش پہ یہ ہم کو یاد کرے گا یا ہم کو بھلا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں پرکھنے اور جانچنے کے لیے۔ آخری ایک بات یہ بتا دیں کہ ہوتا یہ ہے، کبھی جیسے کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، لوگ غمگین ہوتے ہیں، لوگ دکھی ہوتے ہیں، اس پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو دیکھنے کو ملا کہ 2 گھنٹے ایسا لوگ روئے، یا عورتیں زیادہ روتی ہیں اس طرح سے کہ ادھر پلتھا کھا رہے ادھر پلتھا کھا رہے، اب ان کو اپنے روپٹے کا خیال نہیں، اپنے بالوں کا خیال نہیں، یا اپنی جو ہے پوری حالت کا خیال نہیں،
तो इस तरह रोना, माथा पटकना, सीना पीटना, पलथे खाना और चीखें निकालना ये बिल्कुल मना है, इससे हमको बचना चाहिए। और यहाँ पर एक एतराज़ भी ये हो जाएगा कि ये कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, हालांकि इंसान का गम का वक्त होता है, रोता है, लेकिन एक है रोना और एक है रोने को जाहिर करना। जो इंसान गमगीन हो, जो रोता यानी जो गम की हालत में हो, गमगीन हो, तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन एक है रोने को जाहिर करना और उसको जो है नुमाया करना, ओपन करना, तो हमें जाहिर करने से बचना चाहिए। बाकी गम की हालत में अगर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं, तो उस पर कोई गलत नहीं, बल्कि हमें अपने जो है सिचुएशन और रोने की कंडीशन को जाहिर करने से बचना चाहिए।